السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بھی پرسوں بھی اور لگاتار 3 دن ہو گئے، کوئی نہ کوئی 1-2 لوگ اس طرح کے آ رہے ہیں میرے پاس کہ مفتی صاحب قرضے بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں۔ ابھی آج ہی مغرب کی نماز کے بعد ایک لڑکا نوجوان بالکل بولا کہ مجھے گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، اور اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ گھر سے بھاگو۔ تو میں نے بولا بھائی آپ اپنا بی پی چیک کرائیے، تو انہوں نے بولا نارمل رہتا ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا سوچتے زیادہ ہو گے؟ بولا ہاں یہ تو ہے، سوچتا زیادہ ہوں۔ تو میں نے بولا کیوں سوچتے ہو؟ سوچنا بند کرو۔ سوچتا جب آدمی زیادہ ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ بولا مفتی صاحب پرابلمس بہت ہیں۔ کل ایک صاحب آئے، بولے گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے تو کچھ بتائیں۔ تو میں نے بولا آپ بی پی چیک کرائیے۔ بولے بی پی تو لو ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بولا سوچتے ہیں کوئی پرابلمس ہے، ٹینشنس ہیں؟ بولے پرابلمس تو بہت ہیں، قرضہ میرے اوپر بہت ہے۔ 2 دن پہلے بھی اسی طرح کے 1-2 لوگ مجھے ملے۔ تو قرضہ، چونکہ یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں انڈیا کے، تو ہر ایک پر کچھ نہ کچھ قرضہ ہے۔ پرابلمس بہت ہو گئی ہیں زندگی میں، خاص طور پر غریب لوگوں کی زندگی میں، مڈل کلاس لوگوں کی زندگی میں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک دعا آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائے قرضے کے متعلق اور الجھنوں کے متعلق، ہے نا، کیونکہ دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ قرضے کے متعلق تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے دینے کی نیت ہے، آپ قرضہ دینا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر جو قرضہ ہے آپ اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کو ادا فرما دے گا، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے اوپر قرضہ باقی رہا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں خود اس کو اتروا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، جن لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دینا ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے راستے بھی نہیں بنتے، کیونکہ وہ دینا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہوتا بھی ہے تب بھی نہیں دینا چاہتے، اور آخرت میں پھر ان کی نیکیاں قرض دار کو دی جائیں گی۔ تو آئیے وہ دعا ہم سب لوگ یاد کر لیں، صبح شام اس دعا کا اہتمام کریں۔ نماز کے بعد جب دعا مانگیں تو اس دعا کو پڑھیں، صبح شام اس دعا کا خوب اہتمام کریں۔ تقریباً 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، لیکن دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، اللہ کو یہ سمجھ کر کہ اللہ میرے سامنے، اللہ میری دعا کو سن رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، تو آپ کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ کیا بات ہے، میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا ہو گیا، پریشان نظر آ رہے ہو؟ کیونکہ ہم لوگ مسجد میں جائیں اور نماز کے ٹائم کے علاوہ کوئی صاحب بیٹھے ہوں الگ تھلگ اداس سے، تو ہم بھی پوچھیں گے نا بھائی کیسے بیٹھو؟ پھر حضور تو بڑی محبت فرماتے تھے صحابہ سے، تو حضور نے پوچھا مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھلا دوں؟ جب تم اس کو کہو گے، جب تم اس دعا کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارا قرض اتروا دے گا۔ اب بتائیے پریشانیاں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی۔ ہم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ چاہے کتنا زیادہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک فارمولہ بتا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے غم اللہ دور کر دے گا اور تمہارا قرض اتروا دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور سکھا دیں، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میری پرابلمس دور ہو جائیں، میرا قرضہ اتر جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے، تو ضرور سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح شام یہ دعا پڑھا کرو۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، یا اللہ میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں،
اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے صبح اور شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم دور کر دیے اور میرا سارا قرضہ بھی ادا کروا دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، پریشانیاں، قرضہ، پرابلمز، ٹینشنز، اس دعا کو یاد کر لیں، صبح اور شام اس دعا کا اہتمام کریں یقین کے ساتھ۔ جتنے یقین کے ساتھ آپ اس دعا کو پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، اپنے گروپس میں شیئر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔